بہت بڑا نام گزرا ہے، بہت بڑا نام حضرت جنید بغدادی کا سنا ہے نام؟ جنید بغدادی کا نام سنا گئے؟ حضرت جنید بغدادی اتنا بڑا نام تھا ناظم بھائی، خدا کی قسم رب نے فرمایا جنید جی رب جا، اب جا کے جنگلوں میں صرف میرا تذکرہ کر۔ 14 سال تک خواب چھانتے رہے، 14 سال تک۔ رب نے کہا جنید اب لوٹ مخلوق کی طرف، اب کیا کرنا ہے؟ کہ اب لوگوں کو میرا فیض بانٹ، فیض بانٹ لوگوں میں جا کے۔ جنید بغدادی آ گئے، جب آ رہے تھے نا تو لوگوں کو پتا چلا 14 سال کے مجاہدے کے بعد جنید آ رہے، تو لوگوں نے ہار لیے، پھول لیے، استقبال میں نکلے۔ جنید بغدادی نے دور سے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے یہ کون لوگ ہیں؟ پتا چلا یہ استقبال کے لیے آئے ہیں۔ اپنے آپ سے کہنے لگے جنید جس نفس کو مارنے کے لیے 14 سال جنگلوں میں رہا، ہو سکتا پھر یہ گھمنڈ میں آ جائے، ہار پڑیں گے، پھول ڈالیں گے لوگ تو یہ سوچے گا شاید میں کچھ ہوں۔ کہا پھر رمضان کا مہینہ تھا، جیب سے روٹی نکالی، کھانی شروع کر دی۔ ہماری قوم بھی بڑی آگے ہے، اگر اٹھاتی ہے تو ایک دم سر پہ اٹھا لیتی ہے، اور پھینکتی ہے تو ایک دم پھینک دیتی ہے نیچے، بنا تحقیق کے۔ روٹی ڈالی، کھاتے ہوئے آ رہے تھے، لوگوں نے دیکھا، کہنے لگے لو یہ جنید ہے، ہم اس کا استقبال کرنے آئے، جسے رمضان کا بھی ادب نہیں معلوم، یہ روزے میں روٹی کھا رہا ہے۔ یہ سوچ کے لوگوں نے پھول تو پھینکے، ہاتھوں میں پتھر لے لیے۔ جنید آئے، پتھر مارے، جوتے مارے، ایک بچے کو کچھ نہیں ملا تو اس نے جنید کے منہ پہ تھوک دیا، تھوک دیا۔ پتھر برداشت کر لیے، جوتے برداشت کر لیے، جب تھوکا تو جنید بغدادی برداشت نہ کر سکے، رو کے کہنے لگے یار اب ایک بچہ تھوک گیا میرے منہ پہ۔ آواز آئی جنید دل تھوڑا نہ کر، اگر بتا دوں کہ تیری شان کیا ہے تو یہ سب کچھ چھوڑ کے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو جنید بغدادی کہتے ہیں یار اب اگر تو میرے پردے کھولے گا، اگر میں نے بتا دیا تو کتنا کریم ہے تو یہ نمازیں چھوڑ کے سارے لیٹ جائیں گے۔ آواز آتی جنید ایسا کر، تو ہمارے رازوں پہ پردے ڈال، ہم تیرے رازوں پہ پردے ڈال دیتے، ہم تیرے۔ یہ جنید بغدادی، ان کی بارگاہ میں ایک دن ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا حضور میں لکڑی کاٹتا ہوں جنگل میں۔ کہا پھر؟ کہا جنگل میں جاتا ہوں نا تو کچھ نوجوان جنگل میں شراب پیتے، آپ کی تبلیغ صرف خانقاہ میں ہوتی ہے یہ جنگل کے باہر بھی کچھ اثر کرتی ہے؟ جنید بغدادی نے اتنا سنا، کہا کیوں؟ کہا اگر ہو سکے تو انہیں تبلیغ کریں۔ سنے دیکھو اللہ دل کیسے بدلتا ہے۔ جنید بغدادی نے ڈھاٹا لگایا، وہاں پہنچے جہاں جوان بیٹھ کے شراب پیا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا لگتا ہے کوئی سپاہی آ رہا ہے، بھاگنا چاہا۔ جنید بغدادی کہنے لگے یار ڈرو مت، ڈرو مت، میں کوئی سپاہی نہیں ہوں، تمہاری طرح میں بھی عام انسان ہوں۔ تو وہ رک گئے، جا کے بیٹھ گئے۔ ان لڑکوں نے کہا جی آپ کیسے آئے؟ کہنے لگے یار مجھے پتا ہے تم لوگ یہاں بیٹھ کے پیتے ہو اکیلے، میں وہاں پیتا ہوں، تم یہاں پیتے ہو، تو میں اس لیے آ گیا، کہ اکیلے نہیں اب تم ساتھ میں پیا کریں گے۔ انہوں نے سوچی چلو پارٹی بڑھ گئی، ایک آدمی اور آ گیا گھر کی پارٹی میں، تو آپ نے فرمایا کچھ ہے؟ کہنے لگے نہیں حضرت، جو لائے تھے وہ ختم ہو گئی، اور دن میں ایک بار ملتی ہے، بڑی سختی ہے شراب پہ، اس لیے دوبارہ ملتی بھی نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کب؟ کل آنا، کل پیئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اب نہیں ملے گی؟ کہا جی اب تو نہیں مل سکتی۔ آپ نے فرمایا ایک راستہ مجھے پتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا کسی کو جانا بھی نہیں پڑے گا، خود بخود چل کے یہی آ جائے گا، یہی چل کے آ جائے گا۔ وہ شرابی وہ سمجھ رہے تھے یہ وہ شراب ہے، لیکن جنید اس شراب کی بات کر رہے تھے جو شراب نظروں سے پلائی جاتی ہے، اس شراب کی بات۔ کہنے لگے جی یہی آ جائے گی؟ کہا ہاں۔ کا طریقہ بتائیے؟ فرمانے لگے یہاں کہیں پانی کی آواز آ رہی ہے؟ کہنے لگے پیچھے دریا ہے نا۔ فرمایا جلدی جاؤ غسل کرو، وضو کر کے آؤ۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا بتا رہا ہوں شراب کیسے آئے گی۔ تینوں دوڑے گئے کہ آج تو فری ملے گی، بنا خطرے کے ملے گی، پیسے دے کے خریدتے تھے، آج بغیر پیسے کے ملنے والی ہے۔ تینوں اٹھے،
خوشی خوشی گئے، غسل کیا، وضو کیا، کہتے اب بتاؤ نا جناب کیسے ملے گی؟ آپ نے اپنی چادر بچھائی، فرمایا اب ایک کام اور کر لو، کہا کیا؟ کہ 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لو، کہا پھر؟ کہا جیسی نماز مکمل ہو جائے گی انتظام کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ادھر جوانوں نے نیت باندھی ہے، پیچھے حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، کہتے یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے سنبھال لینا تیرا کام ہے، یا اللہ تو جانے تیرے بندے جانے، بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ اکبر، نیت باندھی تھی تو شرابی تھے، سلام پھیرا تھا تو سب کے سب اللہ کے ولی بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ جوانوں اس شراب کی تلاش میں چلو جس کے بارے میں کام ملتی جو میں انوار نبی، اترا اترا بھائی دور سے وفا کرو اور اللہ کے ولیوں کے قریب ہو جاؤ۔ کس کے؟ اللہ کے ولیوں کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے ولیوں کے قریب ہونے کا فائدہ یہ ہے انشاءاللہ عمل بھی محفوظ رہیں گے، عقیدے بھی محفوظ رہیں گے، عقیدے بھی محفوظ رہیں گے۔ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں ولیوں سے محبت جو بہار والوں کو ہے شاید کئی والوں کو نہ ہو، اتنی محبت آپ ولیوں سے کرتے ہیں، لیکن ان کا کلچر، ان کا کریکٹر، ان کا کردار، ان کا اخلاق بھی اپنانے کی کوشش کرو۔ ہر کوئی چاہتا جنت میں جائے، لیکن جنت یوں ہی تو نہیں مل جائے گی نا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ بنا روئے تو ماں بھی بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے، بنا آنسو بہائے ہمیں جنت کیسے ملے گی؟ کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا نا، کچھ نہ کچھ تو کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، مصطفیٰ کو راضی کریں۔ وہ کہا تھا کسی نے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ وہ لوگ عشق کرو حضور سے، محبت کرو خدا سے، اور جوانوں آخری بات لقمے حلال کے لے کے آؤ۔ آخری بات حلال کے لقمے کماؤ۔ جب لقمے حلال کے ہوتے ہیں تو نسلیں بادب ہوتی ہیں، اور لقمے حرام کے ہوتے ہیں تو نسلیں باپ پہ جوتے چلایا کرتی۔ اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے، تمہاری قدر کرے، تو پھر اپنی اولاد کو حلال کے لقمے کھلاؤ۔ حلال کے لقمے مت کھلاؤ، مرغے مچھلی مت کھلاؤ، قیمتی کھانے۔ اللہ توفیق دے تو میرے بھائی مت کھلاؤ پیسے والی چیزیں، چٹنی سے کھلا، اور چٹنی سے کھلا کے گردن نہ جھکا، فخر سے کہے خدا کا شکر ہے بیٹو میں نے چٹنی کھلائی ہے، حرام کے لقمے نہیں کھلائے، حرام کے لقمے نہیں کھلائے۔ کئی بار میں بچوں سے پوچھا جاتا کیا کرتے ہیں تمہارے باپ؟ تو مزدور کا بیٹا شرم کرتا ہے، کہتا جی میرے ابا نا مزدوری کرتے ہیں، شرم کرتا یہ کہتے ہوئے میرے باپ مزدور ہیں۔ اگر کسی کا باپ تھانے دار ہو، وکیل ہو، جج کا پیشکار ہو، اس سے پوچھو تیرا باپ کیا ہے، کہتا میرا باپ تھانے دار ہے، میرا باپ جج کا پیشکار ہے۔ میں کہتا ہوں غیرت اسے آنی چاہیے جو سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہے میرا باپ جج کا پیشکار ہے، یعنی اس کا بیٹا ہے جس کے گھر میں رشوت کا پیسہ آتا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جو لوگوں کا دل دکھا کے پیسہ لاتا ہے۔ غریب مزدور کے بیٹے دل چھوٹا نہ کرنا، اگر کوئی پوچھے کس کا بیٹا ہے فخر سے کہنا اس کا بیٹا ہوں جو پسینہ تو بغاتا ہے، حرام کے لقمے نہیں کھلایا۔ جی بے شک بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ فخر کیا کرو باپ کی محنت پہ۔ مزدور کے بیٹو تم فخر کے لائق ہو کیونکہ تمہارا باپ تمہیں پسینہ بہا کر کے کھلاتا۔ فخر سے کہا کرو میرا باپ مزدوری کرتا ہے، شرم مت کیا کرو، خدا کی قسم جو رتبہ تیرے باپ کا ہے وہ وکیل کا نہیں ہے، جو رتبہ تیرے باپ کا ہے وہ جج کے پیشکار کا نہیں ہے، جو رتبہ تیرے باپ کا ہے وہ ڈی ایم ایس ڈی ایم کا نہیں ہے۔ تم کہو گے میرا باپ تو صبح جاتا ہے اینٹیں ڈھوتا کے شام تک، یہاں کا پسینہ یہاں گرتا ہے، پورے کپڑے تر ہو جاتے ہیں پسینے میں، شام کو آ کے لیٹتا ہے، سانسوں میں آگے نکلتی ہے، بدن تھکا ہوتا ہے، پٹے جواب دے جاتے ہیں، میرا باپ تو اتنی محنت کرتا ہے تب جا کے 2 روٹیاں میسر ہوتی ہے۔ ہاں اس کا یہی
پسینہ تو ہے جو اس کو زمانے سے اعلیٰ کیے ہوئے ہیں. آقا فرماتے ہیں القاسم حبیب اللہ، مزدوری کرنے والا وہ خدا کا دوست ہوتا ہے، اور جو خدا کا دوست ہوتا ہے وہ محمد کا بھی دوست. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مذہب اسلام زندہ باد زندہ باد. تو باپ کی مزدوری پہ کبھی شرم مت کرنا، کبھی سر جھکا کے نہ کہنا میرا باپ مزدوری کرتا ہے، سر اٹھا کے کہنا میرا باپ مزدوری کرتا ہے. اور جو مزدوری کرتا، جانتے ہو میرے حضور نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مزدوری کرنے گھر سے نکلے اور شام کو تھک کے واپس آتا ہے، آقا فرماتے ہیں تو وہ گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو شرم کس بات کی؟ مزدور ہونا شرم کی بات نہیں، فخر کی بات ہے. شرم تو اسے آئے جس کا باپ رشوت لیتا ہے، شرم اسے آئے جس کا باپ بیاض لیتا ہے، شرم اسے آئے جس کا باپ دلالی کھاتا ہے، جس کا باپ حلال کی کھلاتا ہے. اسے شرم نہیں آنی چاہیے، اسے فخر ہونا چاہیے، اور پیر چوما کر باپ کے کہا کر خدا کا شکر ہے میری رگوں میں جو لہو ہے وہ حرام کا نہیں ہے بلکہ حلال کے لقموں کا لہو. اس لیے باپ کے پیشے پہ کبھی شرم نہ کرنا. باپ رکشا بھی چلائے نا تو لوگ کہیں کیا کرتا ہے، تو شرم سے مت کہنا رکشا چلاتا ہے، فخر کر کے کہنا میرا باپ رکشا چلاتا ہے، رکشا چلاتا ہے، میرا باپ بوجھ ڈھوتا ہے. مگر نوجوان یہ تو رہی وہ بات. آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا باپ مزدوری کرتا ہے. ایک سے میں نے کہا نا کہ بھائی رشتے کیوں نہیں کیے ابھی تک؟ اس نے کہا جو بھی آتا ہے نا وہ پوچھتا ہے تمہارے باپ کیا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو تمہاری وجہ سے ہماری بے عزتی ہو رہی ہے. میں نے کہا کیا کرتے ہیں تیرے باپ؟ اس نے کہا رکشا چلاتے. میں نے کہا شرم نہیں آئی تجھے یہ کہتے وقت کہ تمہاری وجہ سے شرم آتی ہے؟ یہ سماج کتنا الٹا ہو گیا. جو حلال کی کھاتا ہے اسے ذلیل سمجھتے ہیں، جو حرام کی کھاتے ہیں انہیں عزت دار سمجھا جاتا ہے. عزت کے حقدار وہ نہیں ہوتے ہیں جو حرام کی کھایا کرتے ہیں، عزت دار وہ ہوتے ہیں جو حلال کی کھایا. اس لیے رشتے نہیں کرتے کہ بیٹی کا باپ رکشا چلاتا ہے. شکر کر، شکر کر اس کا باپ رکشا چلاتا ہے، دلالی نہیں کرتا. تجھے فخر ہونا چاہیے اس کی گود میں اگر اولاد آئے گی تو حرام والی اولاد نہیں آئے گی، حلال والی اولاد آئے گی، حلال والی اولاد آئے گی. اپنے بچوں کو حلال کے حکموں سے پالیں، عزت کی پاک روٹیاں کھلائیں، پھر دیکھیں اللہ اس کے لقموں سے دلوں میں کیسا نور پیدا کرتا ہے، کیسا نور پیدا کرتا ہے. لیکن آج مسئلہ یہ نہیں رہ گیا. کھلانا کیا ہے بچوں کو، پلانا کیا ہے بچوں کو. آج تو یہ ہے اس کی کوٹھی سے اونچی میری کوٹھی ہونی چاہیے، اس کی چھت سے اونچی میری چھت ہونی چاہیے، بھلے وہ گلے کاٹ کے بنے یا جیبیں کاٹ کے بنے، اونچی جانی چاہیے. وہ کسی نے کہا تھا کتنے کم ظرف ہیں یہ اونچے مکانوں والے، ہم غریبوں کا تو سورج بھی چھپا لیتے ہیں. یہ سوچ کے بلڈنگ اونچی نہ بنا کہ اس بلڈنگ کی وجہ سے تیرا نام روشن ہوگا. چھپر میں رہ، خودداری کے ساتھ رہ، کسی کا لے کے نہ مر، دنیا کو دے کے مر. خدا کی قسم دنیا کہے گی یہ وہ جا رہا ہے جس نے کھایا نہیں زمانے کو کھلاتا رہا، زمانے کو کھلاتا رہا. ایسی کنڈیشن بنائیں اور اپنے دروازوں پہ لوگوں کے حصے رکھا کرو، اپنے کھانوں میں مہمانوں کو شامل کیا کرو، اپنے کھانے میں بھوکوں کو شامل کیا کرو. پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے. آج جو یہ بے برکتیاں ہیں نا، آج جو نحوستیں برس رہی ہیں ہمارے گھروں میں، سب کچھ ہو کے بھی دل کالے ہیں. فرق نہیں پڑتا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کہنے کو مسلمان ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں. اس دل کو صاف کرنے کے لیے حلال کے لقمے ضروری ہیں، حلال کے لقمے ضروری ہیں. محنت کریں، مشقت کریں، حلال کی کھائیں، بچوں کو حرام کے لقمے نہ کھلائیں. اور کبھی باپ کے پیشے پر شرم نہ کرنا. یہ اسی کا رکشا تھا جس نے تجھے جوان کر دیا ہے، یہ اسی کی مزدوری تھی جس نے تیرے بدن پہ یہ ڈریس چڑھا دی ہے. اسی باپ کے رکشے کی بدولت ہے جو دنیا تجھے سلام کر رہی ہے، اسی کے رکشے کی کمائی ہے لوگ تیرا احترام کر رہے ہیں. اگر اس نے محنت نہ کی ہوتی آج تجھے کوئی عزت دینے والا نہ ہوتا، تجھے احترام سے کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا. جتنی بھی عزتیں مل رہی ہیں اس کے پسینے کی وجہ ہے. اور یار کبھی بیٹھ کے باپ کے پیر دھویا
کرو, کبھی تلوے چوما کرو, کبھی ہاتھ چوما کرو اور فخر سے کہا کرو ابا مجھے ناز ہے تجھ پہ, تو نے مجھے حرام کے لقمے نہیں کھلائے, تو نے مجھے حلال کے لقمے کھلائے. بے شک سبحان اللہ. جب کوئی بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے نا تمہارے پیشے کی وجہ سے مجھے شرم لگتی ہے, لوگوں کے آگے آتے ہوئے مجھے شرم لگتی ہے کہ تم رکشا چلاتے ہو, تم مزدوری کرتے ہو, تم اینٹیں ڈھوتے ہو, تو اس وقت باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. کبھی مت کہنا اپنے باپ سے کہ تمہارے پیشے کی وجہ سے شرم لگ رہی ہے, فخر سے کہنا. کبھی اس کا بھی دل چوڑا کیا, بیوی اچھا کھانا بنا دے تو 15 منٹ کہتا ہے اس کی تو آج ٹیسٹ کا جواب نہیں, آج ذائقے کا جواب نہیں, کس نے سکھایا تھا, کہاں سے مسالے لائی تھی, بتاؤ تو صحیح کیسے بنایا ہے. 15 منٹ بیوی کو راضی کرنے کے لیے, 5 منٹ کی محنت کے لیے تو اتنے نہورے کرتا ہے جس نے زندگی لگا دی تیرے لیے. کبھی 2 منٹ اس کے آگے بیٹھ کہنا ابا مجھے فخر ہے کہ میں تیرا بیٹا ہوں, بس اتنا کہنا مجھے فخر ہے میں تیرا بیٹا ہوں. وہ کہے کیوں, کہنا ابا تو کتنی ہمت والا ہے, تو نے بوریاں تو ڈھوئی ہیں لیکن بیٹے کو حرام کے لقمے نہیں کھلائے. قسم خدا کی یہ پوری زندگی کی محنت کی مول ہو جائے گی, پوری زندگی کی محنت کی قیمت یہ ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں گزارش ہے آپ سے حلال کے لقمے لاؤ, اور جو باپ مزدوری کر کے بیٹوں کو کھلاتے ہیں نا ان باپوں کی عزت کیا کرو. یہ مت کہنا ان سے تو نے بلڈنگ کیوں نہ بنائی, ورنہ وہ کہہ دے گا میں بھی اگر دلالی کرتا تو بلڈنگ بنا لیتا. لیکن بیٹے جو خوددار خون تیرے اندر ہے پھر وہ تیرے اندر نہیں ہوتا, تیرے اندر ملاوٹ ہوتی حرام کے لقموں کی, پھر تیری ذات میں بھی اثر نہیں ہوتا, زبان میں بھی اثر نہیں ہوتا. جو لوگ حلال کے لقمے کھاتے ہیں ان کی زبانوں سے دعائیں بعد میں نکلتی, مقبولیت خدا پہلے عطا فرما دیتا. اس لیے فخر کیا کرو حلال کے لقموں پہ, باپ کی مزدوری پہ فخر کرنا, باپ کی محنت پہ فخر کرنا, کبھی رشوت نہ لینا, کبھی بیاج پہ پیسہ نہ دینا, کسی کے حرام کا 1 روپیہ نہ دینا, مل جائے تو واپس کر دو. اس لیے کہ 10-50 لاکھ روپے سے نسلوں کے گزارے نہیں ہونے ہیں, 50 لاکھ بھی حرام کے ہوں گے ختم ہو جائیں گے. عزت کے حلال کے لقمے کھا, شان سے مر کے قبر میں جا, حضور پوچھے کیا لے کے آیا ہے, دامن کھول کے دکھا دینا یا رسول اللہ تیرا کردار لے کے آیا ہوں, تیری دی ہوئی سیرت لے کے آیا ہوں. آقا فاقے تو کیے تھے جیب نہیں کاٹی تھی, فاقے تو کیے تھے حرام کے لقمے نہیں کمائے تھے, فاقے تو کیے تھے کسی کا دل نہیں دکھایا تھا, فاقے تو کیے تھے کسی پہ ظلم نہیں کیا تھا, فاقے تو کیے تھے کسی کا حق نہیں مارا تھا, فاقے تو کیے تھے کسی کو ستایا نہیں تھا. آقا کہیں گے فرشتوں میرا بندہ میرا چاکنے والا میرا غلام کہیے پوری زندگی دنیا میں دکھ اٹھا کے آیا ہے, اس کی قبر میں جنت کے سکھ سکون عطا کر دیے. واہ 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 سبحان اللہ. اس لیے حضور کے لیے جی کے جاؤ, اللہ رسول کے لیے جی کے جاؤ, یہی جلسوں کے مقصد ہے. اگر آج کے بعد ایک بندے نے بھی حرام سے بچنا شروع کر دیا تو میں سمجھوں گا تمہارا بلانا کامیاب ہے, میرا آنا کامیاب ہے. بچیں گے انشاءاللہ, سارے بولو انشاءاللہ. حرام کے لقموں سے بچو گے, حلال کمائی کھاؤ گے, باپ کی مزدوری پہ شرم تو نہیں کرو گے, فخر سے کہنا میرے باپ نے حلال کے لقمے کھلائے. ہاں یہ اس کا احسان ہے, وہ بھی چوری کر سکتا تھا لیکن ہمیں بچایا اس نے حلال کے لقمے کھلا کے. حرام کھلا کے جہنم کا ایندھن نہیں بنایا. باپ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ حلال کمائی کھلاتا ہے, حلال کمائی کھلاتا ہے. اس لیے باپ کی محنتوں پہ فخر کرنا, اس کی مزدوری کو سر اٹھا کے کہنا میرے باپ نے محنت کر کے مجھے کھلایا ہے. فرمایا گیا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کوشش یہی کرنا حلال کے لقمے کھانے ہیں, کوشش یہی کرنا بچوں کو رزق حلال دینا ہے, کوشش یہی کرنا اپنے گھر میں حرام کے لقمے نہیں لائیں گے. اور میری ماں بہنوں سے گزارش ہے اگر ماں بہنیں مضبوط ہو جائیں نا, ہمت نہیں ہے کوئی 1 روپیہ حرام کا لے کے آ جائے, مگر جب یہی کہتی ہے نا مجھے 15,000 کا سوٹ چاہیے تو وہ پھر کاٹتا جا کے, ٹھیکیدار ہے تو مزدوروں کی کاٹ رہا, مینیجر ہے تو بینک میں بیاج لے رہا, پولیس والا تو بے قصور کو پکڑ کے رشوت لے رہا. بیوی نے 15,000 کا سوٹ منگایا ہے. اگر بیوی یہ کہے تیری مزدوری آج 350 روپے تھی, یہ 375 کہاں سے لایا, 25 کیسے ہیں, اس کا حساب دے. اگر کہہ دے ایک نے رشوت میں دیے تھے پھینک دے, کہہ دے فاقہ رہنا گوارا کہ حرام کے لقمے کھانا گوارا. اگر بیٹیاں یہ کر لیں تو قسم سے پھر کوئی حرام کے لقمے نہیں لائے گا. اس لیے بیٹیوں سے گزارش ہے کنیز فاطمہ زہرا بنو. یہ جلسے والوں نے محنت کی ہے,
اراکین کمیٹی نے محنت کی ہے، دوڑے ہیں، بھاگے ہیں، تب جا کے ایک جلسہ آباد ہوا ہے۔ انہیں صلہ یہ دینا ہے آج کے بعد باپ کی بھی عزت کرنی ہے اور حلال روزی کی بھی کوشش کرنی ہے۔ کریں گے